اللہ جل شانہ نے سورہ حجرات میں ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اے لوگو ہم نے تمہیں مرد اور عورت سے پیدا فرمایا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو، اور ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اور اللہ کے نزدیک مکرم کون ہے، قریب کون ہے، جو تقوی والا ہے، جو پرہیزگار ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں حج کا ارادہ فرمایا تو صحابہ کرام کو خبر ہوئی، تمام صحابہ کرام جوق در جوق شامل ہوئے۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حج کے ارکان ادا کرنے لگے تب عرفات کے میدان میں جب وہ خطبے کے لیے کھڑے ہوئے تو اس وقت 1,24,000 صحابہ کرام کا مجمع موجود تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے جو سب سے پہلی بات کہی، اللہ کے حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد جو سب سے پہلی بات کہی وہ کہا کہ اے لوگو میری بات سنو، میں نہیں جانتا کہ آئندہ کبھی ہم اس طرح مجلس میں یکجا ہو سکیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اشارہ فرما دیا، یہ جو میرا حج ہے یہ آخری حج ہے، یہ جو اجتماع ہے وہ آخری اجتماع ہے، اور اب میں اپنے رب کی طرف روانہ ہونے والا ہوں، اس دائمی سفر کی طرف روانہ ہونے والا ہوں۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے ساتھ تلاوت شروع فرمائی۔ اس کے بعد خطبے کا آغاز کیا، فرمایا کہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو کسی عجمی پہ فوقیت ہے، نہ کسی عجمی کو کسی عرب پر فوقیت ہے، نہ کوئی کالا کسی گورے سے افضل ہے، نہ کوئی گورا کسی کالے سے افضل ہے، اور اللہ کے نزدیک کسی کی بزرگی ہے، اور اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو وہ متقی کو پسند کرتا ہے، وہ تقوی والے کو پسند کرتا ہے، وہ پرہیزگار کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے رسول نے قیامت تک کے لیے ایک لکیر کھینچ دی کہ کس طرح تم جو ہے مساوات میں کا معاملہ طے کرو گے، کس طرح تم بھائی چارہ قائم کرو گے، کس طرح تم بھائی بھائی رہو گے، کس طرح تم نسلی تفاخر کو مٹانا ہے، کس طرح تمہیں علاقائی عصبیت کو مٹانا ہے۔ جب سرکار آئے تھے، تشریف لائے تھے، اس وقت علاقائی عصبیت تھی، نسلی عصبیت تھی، سب کو سرکار نے مٹا دیا۔ اب سرکار یہ فرما رہے تھے کہ دیکھو میں جانے والا ہوں، میں اس ظاہری دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں، میں اپنے رب کی طرف جا رہا ہوں، تو اب میں جو کہہ رہا ہوں اسے تم محفوظ رکھنا اور اسی راہ پہ چلنا۔ تو تاریخ نے دیکھا کہ اس بات کو لے کے چلنے سے شرق تا غرب اسلام کی آبیاری کس طرح ہوئی۔ اللہ کے رسول نے اس پہ تمام باتیں عرض فرما دی۔ سود کے بارے میں فرمایا کہ سود آج سے ختم۔ اللہ کے رسول نے عورتوں کے حقوق بتائے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ نسب کو کوئی اپنا نسب جو ہے کسی دوسرے کی طرف نہیں منسوخ کر سکتا، اس پہ اللہ کی لعنت ہے۔ اس طرح سے اللہ کے رسول نے تمام قوانین کے بارے میں بتائے، اور قانون کی بالادستی کے بارے میں بہت مضبوطی کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ کسی کے جرم کی سزا اس کے باپ کو نہیں مل سکتی ہے، اور باپ کے جرم کی سزا اس کے بیٹے کو نہیں مل سکتی، اور بتایا کہ اب جو کچھ بھی ہوگا وہ اس قانون کے اندر ہوگا، شریعت کے اندر۔ جب سب باتیں عرض کر دی، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دی، صحابہ کرام کو بتا دی، تو آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا کیا میں نے تم تک جو پہنچانا تھا پہنچایا کہ نہیں؟ صحابہ کرام نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ، ہم گواہ ہیں کہ آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، آپ نے امانت کا حق ادا کر دیا، آپ نے ہر قسم کی گمراہیوں اور اندھیرے کو پردہ چاک کر دیا۔ سرکار نے 3 بار سے سوال کیا کہ میں نے تم تک پہنچایا کہ نہیں، 3 دفعہ صحابہ کرام نے یہی جواب دیا۔ جب یہ سوال جواب ہو گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انگشت مبارک کو آسمان کی طرف اٹھایا اشارہ اور فرمایا اللہم اشہد اللہم اشہد اللہم اشہد، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا، یا اللہ تو بھی گواہ رہنا، میں نے جو تو نے کام مجھے سپرد کیا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ اس کے بعد صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام کی طرف متوجہ ہو کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ، جو یہاں حاضر ہے اور جو یہاں حاضر نہیں ہے ان تک یہ باتیں پہنچا دیں، شاہد غائب کو بات پہنچا دیں۔
تو غائب میں دونوں لوگ آتے ہیں، غائب میں وہ جو اس وقت موجود نہیں تھے دوسرے علاقوں میں، تو جو پہنچ نہیں سکے تھے، اور غائب میں قیامت تک کے وہ لوگ ہیں جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان تک پہنچانے کا ذمہ ہم تمام لوگوں کو ہے۔ تو یہ تمام باتیں جو ہیں اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمائی ہے، ہم پہ یہ لازم ہے کہ ہم یہ باتیں دوسروں کو بتائیں، مومنوں کو بتائیں، مسلمانوں کو بتائیں، اور ان لوگوں کو بتائیں جو اس نور سے منور نہیں ہوئے، جو ابھی بھی تاریکی ہوئے۔